صبح کی پہلی کرن نمودار ہو چکی تھی۔ کاسنی شعائیں کھڑکی سے ہوتے ہوئے کمرے میں پھیل رہی تھیں۔ عروہ نماز فجر اور تلاوت قرآن سے فارغ ہو چکی تھی۔ اب وہ کھلی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے اسے تازگی کا احساس دلا رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سن کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ذکر خداوندی میں مشغول ہوں۔ پھول ہوا کی دوش سے لہرا کر فضا کو معطر کر رہے تھے۔ عروہ نے لمبی سانس کھینچ کر پھولوں کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتارا۔ وہ اس منظر میں کھو سی گئی تھی۔ دفتن اسے احساس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر دادی کے کمرے میں پہنچی۔ دادی تسبیح پڑھنے میں مشغول تھیں۔ عروہ کو دیکھتے ہی ایک شفیق سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر ابھری۔ فارغ ہو گئی تم؟ راحت بیگم نے محبت پاش لہجے میں پوچھا تو عروہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے دادی کی گردن میں اپنی نازک کلائیاں حمائل کر دیں۔ میری پیاری دادی، صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھنے سے میرا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ میرے لیے دعا کی تھی آپ نے؟ عروہ نے پوچھا۔ ہاں، میں تو سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ان کا جواب سن کر عروہ نے پوچھا، چائے لاؤں؟ ابھی نہیں، میں سب کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ انہوں نے انکار کیا اور دوبارہ تسبیح کے دانے گرانے لگیں۔ عروہ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ جب سے وہ BCom فائنل کا ایگزام دے کر فارغ ہوئی تھی، صبح کے ناشتے اور رات کے کھانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ وہ ناشتہ بنانے میں مشغول تھی کہ نور نے کچن میں جھانکا۔ میں ہیلپ کروا دوں؟ وہ نیند میں بڑی آنکھیں لیے پوچھ رہی تھی۔ نو، تم جا کر کالج جانے کی تیاری کرو ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ عروہ نے پراٹھے کو پلٹتے ہوئے جواب دیا تو وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راحت بیگم کے 3 بیٹے عاقب، اسرار اور فخر تھے۔ ہمایوں ولا ان کے مرحوم شوہر ہمایوں انصاری نے تعمیر کرایا تھا۔ عاقب اور فخر ہمایوں ولا میں اوپر اور نیچے کے پورشن میں رہائش پذیر تھے، جبکہ اسرار علیحدہ رہتے تھے۔ عاقب کے 3 بچے شاذیب، عائشہ، رتبہ، جبکہ فخر کے بچے عروہ، نور اور اذلان تھے۔ گھر میں راحت بیگم کا ہی حکم چلتا تھا۔ پہلے ان کے بیٹے اسرار بھی ساتھ ہی رہا کرتے تھے، مگر بعد میں ساس سسر کی بیماری کے باعث وہ سسرال میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ناصر اور ابرار ان کے بیٹے تھے۔ راحت بیگم نے اپنی خوشی سے انہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی تھی۔ اسرار کا ہر دوسرے تیسرے دن ہمایوں ولا کا چکر لگتا تھا۔ ہر اتوار ان کی فیملی یہاں موجود ہوتی تھی۔ بظاہر ہمایوں ولا کے مکینوں میں دلی قربت تھی، کوئی رنجش نہ تھی، مگر نصرت بانو جو اس گھر کی بڑی بہو تھی، ان کو ایک قلق رہا کرتا تھا کہ راحت بیگم کی راج دہانی ابھی تک قائم ہے۔ نصرت بانو کا تعلق خاصی امیری فیملی سے تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ وہاں میکے میں ان کا حکم چلتا تھا، سو جب وہ بیاہ کر یہاں آئیں تو انہیں ساس کی تعظیم کرنا اور ان کا حکم بجا لانا ایک آنکھ نہ بھایا، مگر شوہر کے حکم کے آگے مجبور تھیں۔ اپنی دیورانی کنول کو جب وہ دل سے راحت بیگم کی خدمت کرتے دیکھتی تو کڑ کر رہ جاتی۔ نصرت بیگم کے نزدیک کنول کی ساس سے دلی وابستگی محض دکھاوا اور ڈھونگ تھا۔ اسرار کی بیوی فاخرہ بہت خوش مزاج تھی۔ ان کا چھوٹا بیٹا ابرار بھی ان پر گیا تھا، جبکہ ناصر خوش مزاج تھا اور دل کا اچھا تھا۔ ناصر نے کچن میں جھانکا۔ نور اور عروہ کوکنگ میں مصروف تھیں۔ کیا ہو رہا ہے کزنز؟ آپ کے لیے بطور خاص پیزا تیار ہو رہا ہے، عروہ نے بتایا۔ آج صبح سے بوندا باندی ہو رہی ہے۔ موسم خوشگوار دیکھ کر میرا دل مچل گیا کہ کیوں نہ سموسے اور پیزا کھایا جائے۔ میں نے عروہ آپی سے خواہش کی، سو یہاں ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں، نور نے کہا۔ آپ باہر بیٹھیں، جائیے گا نہیں، میں چائے تیار کر رہی ہوں، آپ پیزا کھا کے جائیے گا، عروہ بولی۔ اس کے لہجے میں مٹھاس سموئی ہوئی تھی۔ ناصر میرون شرٹ اور جینز میں بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ آپ کی ڈریسنگ اچھی لگ رہی ہے، عروہ نے تعریف کی تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد عروہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی لاؤنج میں آ پہنچی، جہاں سارے اہل خانہ چھٹی کا دن ہونے کے باعث جمع تھے۔
وہ لوازمات سرو کرنے لگی تو ناصر نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ ہلکے آسمانی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس کھلے بالوں میں وہ بہت نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ ناصر کی نظروں کو نظر انداز کیے وہ خوش دلی سے کام میں مصروف تھی۔ چائے سے فارغ ہو کر اذلان نے کرکٹ کھیلنے کا شوشہ چھوڑا۔ شاذیب جو گھر کا بڑا پوتا تھا، منگنی شدہ ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے کزن کے ساتھ کبھی لڈو کیرم اور کرکٹ کھیل کر دل بہلا لیا کرتا تھا۔ شاذیب کے کہنے کی دیر تھی کہ تمام کزنز اس کے پیچھے ہو لیے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں میچ شروع ہوا۔ شاذیب کے بعد ناصر نے بیٹنگ کی۔ وہ چوکے چھکے لگا رہا تھا کہ بال اڑتی ہوئی عروہ کے ہاتھ پر لگی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ چوٹ زور سے لگی ہے؟ نور نے ہاتھ کو پکڑے عروہ سے پوچھا۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بہن کو تکلیف میں دیکھ کر خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ ناصر پریشان ہونے کے ساتھ شرمندہ بھی تھا۔ اس کی نظریں نہیں مل رہی تھیں۔ راحت بیگم نے ناصر کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلائی۔ عروہ کی ماما کنول نے ہلدی تیل کی مالش کر کے پٹی باندھ دی تھی۔ اس دن عروہ عشاء کے بعد ہی سو گئی تھی۔ ناصر رات 10 بجے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ گھر روانہ ہوا۔ 12 بجے سے پہلے نور کے موبائل پر اس کا میسج آ گیا۔ نور، تمہاری آپی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں بہت شرمندہ ہوں، مگر کھیل میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ہونا بڑے آئے شرمندہ ہونے والے۔ اس وقت تو اتراتے ہوئے چھکے لگا رہے تھے۔ نور نے منہ بنایا۔ ماما، ناصر بھائی کا میسج پڑھیں، آئے بڑے شرمندہ ہونے والے۔ نور نے موبائل کی سکرین پر اپنی ماما کے چہرے کی طرف کی۔ میں تو جواب نہیں دے رہی ان کے میسج کا، نور ناراض لہجے میں بولی تو کنول بیگم سمجھانے لگی۔ اس نے جان کر تو نہیں کیا، رپلائی کر دو ناصر کو، پریشان ہوگا وہ بہت، چھوٹا دل ہے اس کا، کسی کو تکلیف یا پریشانی میں دیکھ لے تو نیند اس کی آنکھوں سے اڑ جاتی ہے۔ آپ کو کیوں ناصر بھائی کی فکر ہو رہی ہے؟ نور بجیا ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہی کی وجہ سے آپی کو چوٹ لگی ہے، اذلان نے کہا۔ ایک تو تم دونوں بہن بھائی بیچارے ناصر کو قصوروار ٹھہرا رہے ہو، تم اس طرح کا کھیل کھیلتے ہی کیوں ہو؟ میں خود ہی ناصر کو میسج کر دیتی ہوں۔ کنول بیگم نے موبائل اٹھایا اور میسج کرنے لگی تو نور کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھر آیا۔ اگلے دن شام میں ناصر دادی کے گھر آ پہنچا۔ راحت بیگم لان میں کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ ناصر نے انہیں سلام کیا۔ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دادی، عروہ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ صبح میں اٹھی تو بخار ہو رہا تھا، بیچاری کے ہاتھ میں سوجن ہے، دوا تو لے رہی ہے۔ اچھا دادی، میں ذرا عروہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ ناصر وہاں سے سیدھا عروہ کے کمرے میں پہنچا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے صبح میں تمہارے موبائل پر میسج کیا تھا مگر تم نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی عروہ سے پوچھا۔ مجھے صبح سے بخار ہو رہا تھا، ڈاکٹر سے دوا لے کر آئی ہوں۔ نور نے مجھے آپ کے میسج کا بتایا تھا مگر میری طبیعت خراب تھی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی سے بات کرنے کا۔ مجھ سے بھی؟ ناصر نے ایک محبت بھری نظر عروہ پر ڈالی اور کمرے میں کسی کو موجود نہ پا کر موقع غنیمت جانتے ہوئے اظہار محبت کر ڈالا۔ عروہ، میں تم سے محبت بلکہ عشق کرنے لگا ہوں۔ گھنٹوں میں تمہارے بارے میں سوچا کرتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے خود پر یقین نہیں آتا کہ میں کسی لڑکی سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں کہ اس کے بغیر میرا کہیں دل نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی میرے لیے ایسے ہی جذبات رکھتی ہو۔ عروہ کا سر اثبات میں ہل گیا اور ناصر کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دل مطمئن ہو گیا تھا کہ عروہ بھی اس کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ ہفتے کا دن تھا۔ شام میں ناصر آفس سے واپسی پر سیدھا ہمایوں ولا پہنچا۔ آتے ہی اس نے کہا، تمام کزنز تیار ہو جائیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ تیار تو ہو جائیں گے مگر آپ ہمیں لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ رتبہ نے پوچھا۔ سیویو چلتے ہیں، ناصر نے جواب دیا۔ واو، زبردست، نور نے خوشی کا اظہار کیا۔ عروہ کہاں ہے؟ ناصر نے پوچھا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی ہے، نور نے کہا تو ناصر فوراً کچن کی جانب بڑھ گیا۔ عروہ چائے تیار کر کے ٹرے میں رکھ رہی تھی۔
ناصر نے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ منع کرنے لگی، نہیں بھائی آج نہیں، پھر کسی دن کا پروگرام رکھ لیں، آج میں صبح سے مصروف ہوں، دن میں بھی آرام کا موقع نہیں ملا، میرا تو بالکل موڈ نہیں ہے جانے کا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ناصر بھائی گھمانے لے جا رہے ہیں اور تم انکار کر رہی ہو؟ رتبہ جو ابھی کچن میں آئی بول پڑی۔ رتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کر پروگرام تھوڑی بنایا تھا، تو کیا ہوا، سرپرائز سمجھ لو، زیادہ نخرے نہیں دکھاؤ، تمہیں چلنا پڑے گا ہماری خاطر، اور کیا تمہیں جانا ہوگا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ نور بھی آ گئی تھی، پلیز آپ بھی ہماری خاطر چلیں، مزہ آئے گا۔ سب کا دباؤ پڑا تو چاروں نچار وہ ٹرین نور کو تھماتے ہوئے تیار ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر سے نکلنے لگی تو نصرت بیگم نے اسے جاتے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ عروہ کو دیکھیں کتنا میک اپ کر کے نکلی ہے، یہ کوئی زیادہ تیار نہیں رہنے لگی ہے، نصرت بیگم نے ساس سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر مزید گویا ہوئی، اماں میں ایک رشتے کروانے والی کو جانتی ہوں، آپ اجازت دیں تو میں اس سے بات کروں کہ وہ عروہ کے لیے کوئی رشتہ بتائے۔ ہاں کیوں نہیں، پہلے میں کنول سے تو پوچھ لوں، آخر کو وہی اس کی سرپرست ہے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، رشتے والے آئے اور انہوں نے اسے پسند کیا تب دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی کنول کیوں انکار کرے گی، عروہ کی ایجوکیشن بھی مکمل ہو گئی ہے، مگر وہ تو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، میں نے تو کہہ دیا تھا تمہارے بابا اجازت دیں گے تو پڑھ لینا۔ اماں لڑکیوں کی شادی جتنی جلدی ممکن ہو کر دینا چاہیے، اب آپ دیکھ لیں تاشی 18 کی ہوئی تو میں نے اس کی شادی کر دی، شاہ زیب کی بھی میں نے بات پکی کر دی، حالانکہ وہ کہہ بھی رہا تھا کہ مما رتبہ کی بات طے ہو جائے تبھی میں شادی کروں گا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، عروہ کے لیے خاندان سے رشتہ آنے سے رہا، میں کنول سے بات کر کے کل ہی بتاتی ہوں۔ راحت بیگم بولی تو نصرت بیگم نے نیا موضوع چھیڑ دیا، اماں ناصر بڑا اچھا لڑکا ہے، آپ فائزہ سے بات کریں میری رتبہ کے لیے۔ ان کا لہجہ خوش آمدانہ تھا۔ چاہتی تو میں بھی ہوں کہ ناصر کی شادی نور یا رتبہ میں سے کسی سے ہو، مگر فائزہ کو دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ناصر کی شادی ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی سے کریں گی، ان کا رجحان شروع سے اپنے میکی کی لڑکیوں کی طرف ہے۔ فیروزہ سے وہ ناصر کی شادی کرنا چاہتی تھی، وہ تو ناصر نے انکار کر دیا اور فیروزہ کی بات طے ہو گئی۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، فائزہ کی اپنی بہو سے بہت بنتی ہیں، ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ناصر خود گھر کی لڑکیوں میں سے کسی کو پسند کر لے تو ظاہر ہے ایسی صورت میں فائزہ کی کہاں چلے گی۔ اسرار سے میں نے ایک دفعہ ذکر چھیڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بچوں پر زور زبردستی کا قائل نہیں ہے، شادی بچوں کی پسند سے ہونی چاہیے، اور ایک طرح سے اس کی بات ٹھیک ہی ہے، زندگی تو انہی نے گزارنی ہوتی ہے، راحت بیگم نے کہا، اور نصرت بیگم اس سوچ میں گم ہو گئیں کہ ناصر جیسے قابل اور خوبرو لڑکے کو کیسے اپنا داماد بنایا جائے۔ رات 1 بجے کے قریب وہ لوگ پکنک سے لوٹے، نہا کر فریش ہونے کے بعد عروہ سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اس نے نور اور رتبہ سے مخاطب ہو کر کہا، تم دونوں کہیں اور جا کر باتیں کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، بہت تھک گئی ہوں میں، اور ہم تو جیسے تھکے نہیں۔ رتبہ نے برا سا منہ بنایا، کیا ہے آپ بھی، کل سنڈے ہے، دیر تک سوتے رہیے گا، ابھی تو آپ ہمارے ساتھ گپ شپ لگائیں۔ نور بولی، عروہ یار بڑی تھکن ہو رہی ہے، جو تمہارے ہاتھ کی بنی چائے سے اترے گی، پلیز چائے بنا دو، رتبہ نے فرمائش کی۔ رتبہ تمہیں یا کسی کو چائے پینی ہے تو خود ہی جا کر بنا لے، میرا اس وقت کچن میں جانے کا موڈ نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں، عروہ نے لیٹتے ہوئے کہا اور پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ یار رتبہ، ناصر بھائی نے بہت خرچہ کر لیا، مجھے ان سے اتنی امید نہیں تھی، نور بولی تو رتبہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہترین ریسٹورنٹ میں ڈنر کروایا ہمیں، اور اس سے پہلے دہی بھلے، کولڈ ڈرنک اور چپس بھی کھلائے، اپنے ناصر بھائی کوئی زیادہ اچھے نہیں ہوتے جا رہے، نور نے عروہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بظاہر سوتی بنی تھی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا۔ دیکھ لو محترمہ کو، ہم سے باتیں کرنے کا موڈ نہیں تھا تو سونے کی ایکٹنگ کر دی،
اب کیسے اٹھ بیٹھی ہیں؟ آؤ کچن میں چل کر چائے بناتے ہیں، رتبہ نے نور سے کہا۔ عروہ اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے موبائل پر آئے ناصر کا میسج پڑھنے میں مصروف تھی۔ کیسی رہی آج کی پکنک؟ تم نے انجوائے تو کیا نا؟ عروہ نے فوراً جواب ٹائپ کیا، جی بہت مزہ آیا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی سب سے چھپ کر مجھے گفٹ پکڑانے کی؟ میں گھر والوں کو کیا بتاؤں گی کہ مجھے کس نے ٹاپس دیے ہیں؟ کہہ دینا دوست نے دیے ہیں۔ ویسے تمہیں پسند آیا میرا گفٹ؟ مجھے تم سے یہی پوچھنا تھا۔ جی بہت اچھا لگا، عروہ نے جواب دیا تو ناصر نے خدا حافظ لکھتے ہوئے میسج کا اختتام کیا۔ ناصر نے جس دن سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، عروہ تب سے خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ یہ ناصر کی محبت تھی کہ وہ بہت نکھری نکھری نظر آنے لگی تھی۔ اس کے خوابوں کی دنیا ناصر کے دم سے آباد تھی۔ پہلے وہ خود کو گھر کے کاموں میں الجھا کر وقت گزارا کرتی تھی، اب موبائل پر ناصر کو میسیجز کرتی رہتی۔ اگر وہ آفس میں مصروف ہوتا تو پیروں بیٹھی اس کے بارے میں سوچا کرتی۔ میرون لون کے سوٹ میں آج وہ ہمیشہ کی طرح بے حد دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ لون میں کرسی پر بیٹھی وہ ناصر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کہاں گم ہو، لوٹ آؤ۔ ناصر کی شوخ آواز پر وہ ایک دم چونکی۔ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا تھا، مگر وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ آپ اس وقت کیسے؟ ابھی تو 4 بجے ہیں، آج جلدی آفس سے نکل آئے ہیں؟ مسکراتے ہوئے عروہ نے پوچھا۔ ٹھیک سمجھا جناب نے، آج آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا، بار بار تمہارا خیال آ رہا تھا۔ میں تو بہت دیر سے تمہارے پاس کھڑا تھا، مگر تم جانے کیا سوچ رہی تھی؟ ناصر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس لمحے اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ویسے تم سوچ کس کے بارے رہی تھی؟ ناصر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخ لہجے میں سوال کیا۔ عروہ خاموشی سے نظریں چرا گئی۔ اسے یوں لگا کہ اس کے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناصر جو اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا فوراً بولا، یہ کیا؟ میں تم سے باتیں کرنے آیا ہوں اور تم ہو کے بہانہ بنا کر بھاگ رہی ہو۔ بیٹھو ادھر۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنا تھی، وہ بولا۔ جی کریں۔ عروہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ میری ماما تو کبھی نہیں چاہیں گی کہ میری شادی ددیالی کزنز میں کسی سے ہو۔ ماما کی ایک فرینڈ ہیں نارمین آنٹی، انہوں نے پرسوں ماما سے فون پر بات کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں۔ ماما نے مجھ سے پوچھا کہ میں شزا سے شادی میں انٹرسٹڈ ہوں تو میں نے انکار کر دیا۔ ماما کو شوق لگا کیونکہ وہ خوبصورت بھی ہے اور میڈیکل کالج میں فائنل کی طالبہ بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ماما نے سوچ لیا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں میری منگنی کرنی ہے۔ میں ماما سے تمہارے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تمہاری رائے لینی تھی۔ میں نے کیا انکار کرنا، آپ کو پانا میری خوش نصیبی ہوگی۔ عروہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں موقع دے کر بات کرتا ہوں۔ تم کل آ رہی ہو نا فروزہ کی بارات میں؟ ناصر نے موضوع بدلا۔ جی ارادہ تو ہے۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے خبر باتوں میں محو تھے اور راحت بیگم اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں باتوں میں مصروف دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو عروہ کی شادی کر کے گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ ناصر کی خالہ زاد فروزہ کی شادی میں جانے کے لیے عروہ نے بطور خاص تیاری کی تھی اور پنک کلر کے سوٹ میں تمام کزن سے نمایاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ گھر والوں کے ساتھ جب ہال میں پہنچی تو وہاں خاصی رونق تھی، کافی مہمان آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ناصر بھی اس ٹیبل پر موجود تھا جہاں وہ اپنی کزن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی عروہ کا چہرہ کھل سا گیا تھا۔ رتبہ چلو اسٹیج پر چل کر فروزہ سے مل کر آتے ہیں، بڑی حسین لگ رہی ہے وہ۔ نور نے رتبہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ وہ چاہتی تھی کہ عروہ ناصر سے تنہائی میں مل لے، ان کی محبت سے وہ بخوبی آگاہ تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، ناصر نے اس کی تعریف کی۔ آپ بھی کچھ کم خوبصورت نہیں لگ رہے۔ وہ دونوں ارد گرد سے بیگانہ ہو کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔
فائزہ بانو جو کچھ فاصلے پر کھڑی رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھیں، جیسے ہی ان کی نظر اپنے بیٹے اور اس کے ساتھ مسکراتی عروہ پر پڑی، انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ ناصر کی آنکھوں میں عروہ کے لیے پسندیدگی نمایاں ہے، جسے ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے۔ وہ سارے فنکشن کے دوران اسی سوچ میں رہیں کہ عروہ کو ناصر سے کیسے دور کیا جائے۔ مما مجھے آپ سے بات کرنا تھی، اگلے دن ناصر نے فائزہ بانو سے کہا۔ بات تو مجھے بھی تم سے ضروری کرنا تھی، خیر تم پہلے کہو، وہ سرد لہجے میں بولی تو ناصر نے ان کے سامنے عروہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ہرگز نہیں ناصر، عروہ سے تمہاری شادی ناممکن ہے، فائزہ بیگم نے فوراً ہی انکار کیا۔ کیوں ناممکن ہے؟ آپ اور بابا تو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میری شادی میری پسند سے ہوگی، عروہ میں آخر کیا برائی ہے؟ بس مجھے نہیں کرنی اس سے تمہاری شادی، اس کی بجائے تم رتبہ یا نور سے شادی کی خواہش کرتے تو پھر بھی میرے دل سے نہ سہی تمہاری خاطر راضی ہو جاتی، مگر عروہ کو بہو کے روپ میں قبول کرنا میرے لیے ناممکن ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی تو ناصر بھی خود سری پر اتر آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نور اور رتبہ کے لیے آپ راضی ہیں؟ نور بھی تو عروہ کی بہن ہے، اسی گھر کی لڑکیوں کو آپ بہو بنانے کی بات کر رہی ہیں اور عروہ سے آپ رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بابا سے بات کروں گا، آپ سے بحث فضول ہے۔ ناصر غصے میں وہاں سے اٹھ گیا، اس کے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اپنے روم میں جا کر اس نے عروہ کا نمبر ملایا، رسمی گفتگو کے بعد اس نے اپنی پرابلم اس سے شیئر کر دی۔ مجھے تو پتا تھا کہ چاچی کا یہی جواب ہوگا، عروہ نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی مما اگر نور اور رتبہ کو بھی ریجیکٹ کر دیتی تو بات سمجھ میں آنے والی ہوتی کہ وہ سسرالی رشتہ داروں میں سے کسی کی لڑکی کو بحیثیت بہو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر انہوں نے تم پر اعتراض ہے، حالانکہ وہ تمہاری سلیقہ مندی کی تعریفیں کرتی تھیں۔ عروہ کو گہرا شوق لگا تھا، وہ سن سی بیٹھی تھی۔ خیر تم فکر نہ کرو، میں بابا سے بات کروں گا، کل فیروزہ کا ولیمہ ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد۔ جی ٹھیک ہے، عروہ کے منہ سے بمشکل نکلا، خدا حافظ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے موبائل آف کر کے رکھ دیا اور تکیے کو درست کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ فائزہ چاچی کے دل میں اس کے لیے ذرا برابر جگہ نہیں تھی، یہ احساس اسے کرب میں مبتلا کر رہا تھا۔ ویسے تو چاچی میرے سغڑاپے کی بڑی تعریفیں کرتی تھیں، اب میری رکیب کیوں بن گئی ہیں کہ میرے مقابلے میں وہ نور اور رتبہ کو ترجیح دے رہی ہیں؟ عروہ کے دماغ سے اس وقت صدا ابھر رہی تھی کہ اب بھی وقت ہے، ناصر کی محبت کو دل سے نکال دو، وہ تمہاری دسترس سے بہت دور ہے۔ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں، وہ ناصر کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی تھی، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو وقت کے دائرے پر چھوڑ دیا تھا۔ رات اس کو بڑی مشکل سے نیند آئی، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ کل کی نسبت آج موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ اداس سی لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، تبھی راحت بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہاں آ پہنچی۔ کوئی پریشانی ہے عروہ؟ وہ ان کے پوچھنے پر چونک سی گئی، سر نفی میں ہلا گیا۔ چھپاؤ مت، تمہاری صورت دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ تم رات میں ٹھیک سے سو نہیں سکی ہو، آنکھوں سے سرخی جھلک رہی ہے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ آج تم میرے کمرے میں بھی نہیں آئی، وہ ایک سانس میں بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ دادی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل اداس سا ہو رہا ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، لگتا ہے تمہیں کوئی ٹینشن ہے۔ بیٹا مثبت باتیں سوچا کرو، منفی خیالات کو دل میں جگہ نہ دو، ہمیشہ خوش رہو گی۔ اب جا کر جلدی سے میرے اور اپنے لیے چائے بنا کر لاؤ، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ جی ابھی لاتی ہوں، عروہ نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ رات فیروزہ کے ولیمے میں جانے کے لیے بھی وہ بے دلی سے تیار ہوئی۔ ناصر یہ میری سیکنڈ کزن فاریہ اور یہ ان کی بیٹی دعا ہے۔ کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھی ہوئی عروہ نے چچی کی آواز سنی۔ ناصر دعا سے خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ مجھے تو تمہاری بیٹی بہت پسند ہے، 9-10 سال کی تھی جب یہ پاکستان آئی تھی، اس کے بعد تم لوگوں نے چکر نہیں لگایا،
پچھلے 15 دنوں سے تم لوگ یہاں ہو، میرے گھر کیوں نہیں آئی؟ فائزہ بانو شکوہ کر رہی تھی۔ آئیں گے، ابھی تو ہماری کینیڈا واپسی میں کافی دن ہیں، فاریہ بولی۔ مجھے تو تمہاری بیٹی بہت پسند ہے، جی چاہتا ہے اپنی بیٹی بنا لوں۔ عروہ کے کانوں میں چچی کے یہ الفاظ پڑے تو اسے یوں لگا جیسے وہ اسے سنانے کے لیے کر رہی ہیں۔ اٹھو چاچی سے مل کر آتے ہیں، نور نے کہا۔ رتبہ، نور، تاشی دوپٹوں کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے لگیں تو مجبوراً عروہ کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ ناصر نے آج اس سے رسمی سی گفتگو کی تھی۔ عروہ کو افسردگی نے آ گھیرا۔ کل سے میں نوٹ کر رہی ہوں کہ تمہارا موڈ بدلا ہوا ہے۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ رتبہ نے پوچھا۔ مجھے کیا پریشانی ہوگی، بس میرا بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، عروہ نے جواب دیا۔ تاشی جو فطرتاً نصرت بیگم پر گئی تھی، اس نے فوراً جملہ کسا۔ ناصر کو یہاں بلا لوں، اس کا موڈ فوراً درست ہو جائے گا۔ تاشی کی بات پر رتبہ اور نور مسکرانے لگیں، جبکہ عروہ کے چہرے کے زاویے تبدیل ہو گئے۔ اس دوران کھانا لگ گیا اور سب کزنز ہنستی مسکراتی کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ کھانا بڑا زبردست ہے، رتبہ نے تبصرہ کیا۔ تکہ اور کڑھائی بڑی مزیدار ہے، نور نے یہ کہتے ہوئے عروہ کی طرف دیکھا جو پلیٹ میں تھوڑی سی بریانی نکالے کسی سوچ میں گم تھی۔ آپی، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی، یہ کھائیں نا، بڑا زبردست ہے۔ نور نے تکے اور رول کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اسی وقت ناصر اس کی ٹیبل پر آ گیا۔ بھائی تم لوگ ٹھیک طرح سے کھاؤ۔ عروہ تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، ناصر نے آتے ہی کہا۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے تک تو ٹھیک نہیں تھی، اب یقیناً ٹھیک ہو گئی ہے، تاشی نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ایک تو آپ بھی نا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ وہ کھسیاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ دعا پلیٹ تھامے ایک بار پھر ناصر سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ عروہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر فوراً گھر چلی جائے۔ اس کے دل میں کئی اندیشے جنم لے رہے تھے۔ دعا کے حوالے سے منفی خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ اسرار موبائل ہاتھ میں تھامے میسیجز پڑھنے میں مصروف تھے کہ ناصر وہاں چلا آیا۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ناصر نے لاؤنج میں آتے ہی کہا۔ ہاں کرو، مگر ایک شرط پر کہ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں آپ انکار نہیں کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، تم کہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اسرار ہمایوں نے ہاتھ بڑھا کر موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ بابا، آپ عروہ سے میری شادی کروا دیں، ناصر نے بغیر تمہید کے فوراً دل کی آرزو بیان کر دی۔ اس سے قبل کہ اسرار کوئی جواب دیتے، فائزہ بانو لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ناصر، جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ تمہاری عروہ سے شادی نہیں ہو سکتی تو تم اس بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ عروہ اگر کنول کی اولاد ہوتی تو میں اس کو اپنی بہو بنا لیتی، مگر وہ نہ جانے کس کی اولاد ہے، کس کا خون ہے، وہ غصے میں چلائیں۔ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ناصر حیران تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں میں، کنول اور ناصر نے اسے گود لیا تھا، تمہاری دادی تو اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ ناصر کے لیے اس انکشاف کو قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تم کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ آرام سے، اسرار بولے۔ پھر وہ مزید گویا ہوئے۔ تمہیں اس بات کا تو علم ہوگا کہ فخر بھائی اور میری شادی ساتھ ہی ہوئی تھی۔ مجھے شادی کے 1 سال بعد خدا نے تمہاری صورت میں بیٹے سے نوازا، جبکہ فخر بھائی شادی کے 6 سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب میرے یہاں ابرار کی پیدائش ہوئی تو اماں نے کہا کہ میں ابرار کو فخر بھائی کو دے دوں، مگر میرا اور تمہاری ماما کا دل نہیں مانا۔ فخر بھائی اور بھابھی نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کیوں نہ وہ کسی ادارے سے بچی گود لے لیں۔ ہماری اماں نے انہیں ایسا کرنے سے روکا، اس کے باوجود انہوں نے عروہ کو گود لے لیا۔ عروہ ان کے لیے بے حد خوش بخت ثابت ہوئی۔ ان کے آنے کے 1 سال بعد ہی کنول بھابھی نور کی ماں بن گئیں اور اس کے 3 سال بعد اذلان کی پیدائش ہوئی۔ فخر بھائی نے جس وقت عروہ کو گود لیا تھا، انہوں نے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ کسی کو نہ بتایا جائے کہ عروہ ان کی بیٹی نہیں ہے، مگر دیکھ لو آج تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے۔ دیکھو ناصر، جس وقت عروہ کو کنول بھابھی نے گود لیا تھا انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ عروہ کے والدین کا انہیں بھی علم نہیں۔
کوئی اسے جھولے میں ڈال گیا تھا۔ اب تم خود سوچ لو کہ میں ایسی لڑکی کو کیسے بہو بنا لوں۔ ہم لوگ خاندانی ہیں اور اعلیٰ حسب و نسب کے حامل ہیں۔ عروہ کے متعلق تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کی جائز اولاد ہے بھی یا نہیں۔ فائزہ بانو نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا تو ناصر کو گہرا شوق لگا۔ بہتر ہوگا تم عروہ کے بارے میں اس زاویے سے سوچنا چھوڑ دو۔ میں نے سنڈے کو فاریہ کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ اگر تمہیں دعا پسند ہے تو میں تمہارے رشتے کی بات چلاتی ہوں۔ دعا کی بدولت تمہیں باہر سیٹل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ فائزہ بانو اپنی کہی جا رہی تھی۔ ناصر اس وقت ٹینشن میں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عروہ کو اپنے والدین کے انکار کی کیا وجہ بتائے۔ وہ کسی صورت عروہ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کے والدین یہ بات کھلے لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ وہ عروہ کو کبھی بھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گے۔ عروہ تم ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ چلی جانا، کنول نے لسٹ بنا دی ہے، یہ چیزیں لے آنا۔ آج کچھ رشتہ دار خواتین آ رہی ہیں ہمارے گھر، رات کا کھانا اسپیشل ہوگا، سویٹ ڈش دن میں ہی تیار کر لینا۔ راحت بیگم نے عروہ سے کہا۔ وہ اس وقت ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھیں۔ جی بہتر دادی، میں چلی جاؤں گی، عروہ نے جواب دیا۔ بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، گھر کے کام ہوتے رہیں گے۔ وہ اب کنول بیگم سے مخاطب ہوئی۔ کل فائزہ کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں ساس بہو باتوں میں مصروف تھیں۔ عروہ وہاں سے چلی گئی تو کنول بیگم بولی، اماں نصرت بھابی نے جس رشتے کروانے والی عورت کا بتایا تھا وہ کل آئی تھی۔ میں نے اسے عروہ کے حوالے سے تمام باتیں بتا دیں اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے عروہ کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملے۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا خدشہ تھا، تبھی میں نے یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر آپ اور فخر کا اصرار تھا کہ عروہ کے حوالے سے کوئی بات نہ چھپائی جائے۔ بیٹا، شادی بیاہ کے معاملات میں ایسی باتیں چھپائی نہیں جاتی۔ جو رشتے دھوکے کی بنیاد پر قائم کیے جائیں وہ پائیدار نہیں ہوتے۔ راحت بیگم نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، پھر مزید گویا ہوئی۔ کنول، میں نے تمہیں اس وقت بھی منع کیا تھا بچہ گود لینے سے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر لینا ہو تو اپنے میکے والوں میں سے کسی کا لے لو۔ اماں، میرے میکے یا سسرال میں سے کون مجھے بچہ دیتا؟ مجھے اپنے فیصلے پر ندامت نہیں ہے۔ کنول بیگم یہ کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں اور راحت بیگم نے تسبیح اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی، مگر ان کا دماغ ناصر کی گفتگو میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے کل رات ان سے کہا تھا کہ وہ عروہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب سے اس کے دل و دماغ کے بیچ کشمکش جاری تھی۔ ناصر کی زبانی عروہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ فخر کی حقیقی اولاد نہیں ہے۔ یہ جاننے کے بعد اس نے رونے اور شکوے کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنے میں بہتری جانی تھی۔ افسوس تو اسے محض اس بات کا تھا کہ کاش وہ فخر کی حقیقی اولاد ہوتی۔ اس کے بابا اور ماما نے اس کے اور اپنے دونوں بچوں کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ راحت بیگم کی فیملی کے تمام افراد ہمایوں ولا میں موجود تھے۔ خیریت تو ہے اماں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہم کو کسی اہم موضوع پر بات کرنی ہے، فائزہ بانو بولی۔ جی بیٹا، خیریت ہی ہے۔ آج مجھے تم لوگوں سے ایک اہم معاملے پر بات کرنی تھی۔ اس گھر کے بچوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ عروہ، جسے وہ اپنی کزن سمجھتی ہیں، در حقیقت میری پوتی نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے انسیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ناصر سے اس کا نکاح کیوں کرواتی؟ آج سب کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے عروہ اور ناصر کا نکاح کروا دیا ہے، کیونکہ ناصر ہر صورت عروہ سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بچوں کی خوشی کے لیے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا۔ فائزہ بانو یہ سن کر فوراً بولی، یہ آپ نے کیا کیا اماں؟ کچھ تو سوچا ہوتا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ناصر تو بچہ ہے، جذباتی ہے۔ عروہ جیسی چلتر باز لڑکی نے اپنی اداؤں سے میرے بیٹے کو گھیر لیا اور آپ ناصر کو سمجھانے کی بجائے اس کی طرفداری کرنے لگی۔ ایسی لڑکی جس کے حسب نسب کا کچھ نہیں پتا، ایسی لڑکی کو آپ نے میرے بہو کے درجے پر فائز کر دیا۔ اسے میری بہو بنا کر آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔
کیا ماں ہونے کے ناطے میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو عروہ سے شادی سے روکتی؟ کنول بابی، آپ کو اس لڑکی کی شادی بہت پہلے کسی ڈرائیور یا گارڈ سے کر کے اسے گھر سے رخصت کر دینا چاہیے تھا۔ وہ تیز آواز میں اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے اب شور کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی ماں کا کارنامہ۔ آپ کی اماں نے ہمارے علم میں لائے بغیر چپکے سے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور آپ ہیں کہ منہ میں لڈو ڈال کر بیٹھے ہیں۔ بس میں تمہیں اماں کی شان میں گستاخی کرنے نہیں دوں گا۔ ناصر نے عروہ کے نکاح کا فیصلہ بے شک اماں نے کیا تھا، مگر اس میں میری مرضی بھی شامل تھی۔ اماں نے مجھے اس کے لیے قائل کیا تھا۔ اسرار نے قطع کلامی کرتے ہوئے دھماکہ کیا تو وہ مزید آؤٹ ہو گئیں۔ اچھا، تو یہاں سب ملے ہوئے ہیں۔ میری بات سن لو ناصر، تمہیں اب بھی اور اسی وقت عروہ کو طلاق دینا ہوگی۔ میں اس لڑکی کا ناپاک وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں عروہ کو طلاق دے کر کسی زیادتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو عروہ کا وجود اپنے گھر میں گوارا نہیں تو میں کسی اور جگہ رہائش کا بندوبست کر لوں گا۔ میری اتنی انکم ہے کہ میں عروہ کو علیحدہ گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ ناصر کے منہ سے یہ سنتی ہی فائزہ بانو کو گویا شوق سا لگا اور وہ تنتناتی ہوئی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی عروہ کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ تم جیسی کم ذات نے آخر کام دکھا ہی دیا۔ جانے تم کس کا خون ہو یا پھر۔ فائزہ، بس بہت ہو گیا تماشا۔ جس لڑکی کے متعلق تم اول فول بک رہی ہو وہ تمہاری بہو اور اس گھر کی عزت ہے۔ اماں نے ایک نیک قدم اٹھایا ہے۔ پلیز تم ان کی اور ہماری نیکی کو ضائع نہ کرو۔ ہم لوگ جو خود کو خاندانی کہتے ہیں، بچے کو ایڈاپٹ کر کے اس کی پرورش تو اپنے بچوں جیسی کر لیتے ہیں، مگر جب معاملہ ان کی شادی کا آتا ہے تو خود کو اعلیٰ حسب نسب کا حامل سمجھتے ہوئے نہیں چاہتے کہ کسی ادارے سے لیے گئے بچے کی شادی ہمارے اپنے خاندان کے فرد سے ہو۔ خود میرے بھی خیالات یہی تھے، مگر اماں نے مجھے قائل کر لیا۔ میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عام لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عروہ کا وجود بہو کے روپ میں میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ فائزہ بانو تیز آواز میں بولی تو اسرار ہمایوں مطمئن لہجے میں گویا ہوئے۔ میں نے ناصر کی خوشی کے لیے جو قدم اٹھایا ہے مجھے اس پر پشیمانی نہیں ہے۔ ناصر کا نکاح سادگی سے ہوا مگر رخصتی اور ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ فائزہ بانو نے غصیلی نظروں سے شور کو گھورا جنہوں نے ان کی ناراضگی کو یکسر فراموش کر دیا تھا، تاہم انہوں نے بہتری اسی میں جانی کہ چپ سادھ لی جائے۔ ناصر نے مسکراتے ہوئے عروہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ راحت بیگم کے غیر روایتی فیصلے نے اسے ناصر کا ہمسفر بنا دیا تھا۔ انہوں نے اس کی خدمتوں کا حق محبت سے ادا کر دیا تھا۔